معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ تیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ حصہ ششم، باب نمبر 17۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے آگے چھوٹی چھوٹی سٹول نما میزیں رکھ دی گئی تھیں۔ ملک جہانگیر، سرفراز اور اعجاز کے سامنے ایک لمبی سی میز بچھا دی گئی تھی اور سب سے پہلے کھانا اس پہ سجایا گیا تھا۔ پلاؤ اور آلو گوشت کے سالن کی خوشبو سے سارا پنڈال مہک اٹھا۔ میز کے ایک کنارے پر عالمگیر بھی ایک کرسی بچھا کر ان میں شامل ہو گیا۔ دیوار کے عقب سے دیگوں میں کفگیروں اور چمچوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نوکروں کی ایک کتار کی کتار کھانے کی پلیٹیں لا لا کر دریوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو پکڑا رہے تھے، جو چاولوں کی پلیٹوں میں انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کر گوشت کی بوٹیاں اٹھانے اور انہیں تیزی کے ساتھ دانتوں سے کاٹ کر کھانے میں جتے ہوئے تھے۔ بچے اپنی اپنی پلیٹیں اٹھائے درمیان میں ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ مہمانوں کی اشتہا زوروں پہ تھی۔ پنڈال کی خاموشی میں صرف جبڑوں کی چپ چپ سنائی دے رہی تھی۔ چینی کی پلیٹوں اور لوہے کی تھالیوں کی کھنکار اور اکا دکا باتوں کی آوازیں تھیں۔ نمکین کھانے کے بعد میٹھے کی ٹھوٹھیوں میں جمی ہوئی کیوڑے والی فرنی پیش کی گئی۔ کھانا ختم ہوا تو ملک جہانگیر کی میز کے آگے نوکر چلمچی، لوٹا اور تولیہ لے کر آ گئے اور انہوں نے چاروں پانچوں کے ہاتھ دھلائے۔ کچھ مہمان اٹھ کر نلکے پر ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے لیے گئے۔ باقیوں نے جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادروں کے پلوؤں سے منہ اور ہاتھ پونچھ لیے۔ واہ بھئی واہ، کھانے کا لطف آ گیا بھائی جہانگیر، اعجاز نے ڈکار بھر کر کہا۔ ہمیں کیا لطف آئے گا اعجاز، ہم اور تم تو دن بھر چرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سرفراز سے پوچھ جس نے 2 سال تک لالوں کی دال کھائی ہے۔ کیوں سرفراز؟ شکر ہے آپ کے کھانے میں دال نہیں تھی، سرفراز ہنس کر بولا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی جان، ادھر جانے سے پہلے میرا من پسند کھانا گوشت میں پکی ہوئی چنے کی دال ہوا کرتا تھا۔ لالا اس کی گواہی دے گا۔ بالکل، اعجاز نے کہا، ضد کر کے پکوایا کرتا تھا۔ مرغی کی ہانڈی بھی چڑھاؤ تو کہتا تھا اس میں چنے کی دال ڈال کر پکاؤ۔ اس کی بھرجائی اپنا سر پیٹ لیا کرتی تھی۔ اب دال کو دیکھتے ہی مجھے الٹیاں آنے لگتی ہیں۔ ملک جہانگیر کہا لگا کر ہنسا۔ مجھے سب علم ہے، اسی لیے میں نے دال نزدیک نہیں آنے دی، ورنہ میرا نائی دال گوشت ایسا پکاتا ہے کہ لوگ تیتر کو بھول جاتے ہیں۔ تم ذرا اس صدمے پر حاوی ہو جاؤ تو تمہیں کھلاؤں گا۔ نہ بھائی جان نہ، سرفراز نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر کہا۔ عالمگیر بھائی کو ڈیرا تو دکھاؤ، جہانگیر نے کہا۔ سرفراز تم تو کئی سال سے ادھر نہیں آئے۔ پچھلے سال میں نے پیچھے نئے کمرے بنوائے ہیں، وہ عالمگیر کا پورشن ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، آ کر بتاؤ کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ عالمگیر باپ کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سرفراز بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں مہمانوں کے بیچوں بیچ چلتے سامنے والے برآمدے کی بغل سے ہو کر، جہاں پیپل کے 2 پرانے درخت کھڑے تھے، عمارت کے عقب کی جانب نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد جہانگیر نے پوچھا، مقدمہ کس سٹیج پر ہے؟ تاریخ مل گئی ہے؟ وکیل کہتا ہے ابھی 1 آدھ تاریخ تو ابتدائی کارروائی میں گزر جائے گی۔ وکیل قابل ہے، تجربہ کار ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ بدیع الزماں کا دوست ہے، مفت مقدمہ لڑ رہا ہے۔ دوست ووست سب ٹھیک ہے بھائی، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں پیسے کے بغیر مقدمہ لڑنا پڑے تو وکیل دل لگا کر کام نہیں کرتے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اعجاز نے کہا۔ آدمی تو مخلص نظر آتا ہے۔ اللہ اپنا کرم کرے گا، تم لوگ حق پر ہو۔ سننے میں آیا تھا بھائی جہانگیر کہ آپ علاج کی خاطر بیرون ملک جا رہے تھے۔ ہاں بھائی، ارادہ تو تھا، سارا انتظام مکمل ہو گیا تھا، پھر میں نے خود ہی ذہن بدل دیا۔ کیوں؟ ولایت میں تو سنا ہے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ علاج کیا ہے بھائی، چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، بس سمجھ لو جی نہ مانا کہ پردیس میں جا کر رزق لوں۔
اللہ جانے زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، یہ میرا گھر ہے، میں یہیں پہ اپنے دن پورے کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر ایک لہجے کو رکا، پھر وہ اعجاز کا ہاتھ پکڑ کر بولا، دراصل میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر کی بات بیچ میں ہی تھی کہ ایک بوڑھا کسان اس کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سرکار ایک عرض ہے، وہ بولا۔ اللہ وسائے، اس وقت میں اپنے مہمان کے ساتھ ضروری بات کر رہا ہوں، تو سویر ہونے تک رک نہیں سکتا؟ جیسے حضور کی مرضی، میں تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں، منشی سے بھی عرض گزاری کی ہے۔ اچھا، تڑکے آ جانا، میں تجھے یہیں پر ملوں گا، جہانگیر نے کہا۔ پھر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چل اعجاز، اندر چل کر بیٹھیں، یہاں تو اب ان لوگوں کا پیٹ بھر گیا ہے، ساری رات آتے جاتے رہیں گے۔ اعجاز جہانگیر کے پیچھے پیچھے ڈیرے کے کمرے میں چلا گیا۔ باہر اب کرسیاں خالی ہو چکی تھیں، ان پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ یا گھر جا چکے تھے یا اٹھ کر دریوں پر دوسروں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ دسمبر کی سردی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ دریوں پر اب زیادہ تر غریب کسان اور درمیانے درجے کے زمیندار موٹے موٹے کھیس لپیٹے اس طمانیت سے حقے گڑگڑا رہے تھے جیسے رات بھر اسی طرح بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے۔ کئی اپنے کھیسوں میں سکڑے سکڑائے وہیں پہ لیٹ کر سو چکے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر جہانگیر نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اعجاز، میرے دن اب 4 ہیں یا 20، یہ سمجھ لو کہ کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ ایسی بات نہ کرو بھائی جہانگیر، تمہاری عمر کم از کم 90 سال ہوگی، مجھ سے لکھوا لو، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ مگر اعجاز، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا دل چاہتا ہے اب زمانہ تم لوگوں کا ہے، تیرا اور سرفراز کا اور عالمگیر کا۔ میرے خاندان کو تو تم جانتے ہی ہو، بڑے بہنوئی جہاں زیب صاحب نے عیاشیوں میں پڑھ کر جائیداد بھی گنوائی اور زندگی بھی۔ اب میری بہن اور اس کے بیٹے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سنا تو میں نے بھی ہے، اعجاز نے کہا، مگر اندر کی بات کا مجھے علم نہیں۔ اندر کی بات کیا ہوگی بھائی صاحب، خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ ہر مہینے 2 مہینے اپنی عیش و عشرت کے واسطے مجھ سے پیسے لے جاتے تھے اور زمین کے کاغذ میرے نام لکھ کر دے جاتے تھے۔ لاکھوں لے گئے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شراب نے ان کا جگر جلا کے رکھ دیا تھا۔ اب میں وہ جائیداد چھوڑ تو نہیں سکتا، میری کمائی اس پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو درست ہے، اعجاز نے کہا۔ میری بہن کہتی ہے کہ میں نے اسے اندھیرے میں کیوں رکھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں اعجاز، اگر تمہارا کوئی بہنوئی ہوتا اور وہ تمہارے پیر پکڑ کر منت کرتا کہ بات باہر نہ نکلنے پائے تو تم کیا کرتے؟ میں بھی وہی کرتا جو تم نے کیا بھائی جہانگیر۔ میرے اور کوئی سگے رشتہ دار نہیں ہیں، جو تھے وہ دشمن بن چکے ہیں۔ خیر چھوڑ ان باتوں کو، مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ عالمگیر اب اکیلا ہے ہماری قوم برادری میں۔ اب تم ہی ہو یا سرفراز ہے۔ تو نے تو دنیا کے کاموں میں تجربہ حاصل کیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تجھے کامیابی ہوئی ہے۔ سرفراز نے بھی میدان مارا ہے، انشاءاللہ ایک دن حکومت کا ستون بنے گا۔ میں چاہتا ہوں عالمگیر کو تم اپنے سائے میں رکھو۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، اعجاز بولا۔ اول تو اللہ تعالی ہم سب کے اوپر آپ کا سایہ قائم رکھے، مگر جو بھی حالات ہوئے عالمگیر اپنا بھائی ہے، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھو۔ سرفراز سے بھی کہو اس سے میل جول رکھے۔ تمہارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی جہانگیر، عالمگیر اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، تابع دار ہے، ہوشیار بھی ہے، BA کر لے گا، پھر LLB کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کالج کی سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا ہے، میرے ساتھ ملکی حالات پر بات کرتا ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر اگر سیاست میں گیا تو تمہارے تجربے اور گائیڈنس کا بدل اسے کہیں سے نہیں ملے گا۔ تمہاری نوازش ہے بھائی جہانگیر، ورنہ میں کس قابل ہوں یہ نہ کہو اعجاز۔ اب تم 20 سال پہلے کے اسکول ماسٹر نہیں رہے، تمہاری دنیا میں ایک حیثیت ہے، تعلق واسطے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو گے۔ بھلا اپنوں سے بھی وعدہ لیا جاتا ہے، وعدے کی بات تو غیروں سے کی جاتی ہے۔ ایسے نہیں، یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے کھانے پر بلایا ہے۔ میں دل سے سرفراز کی قدر کرتا ہوں، اس نے ملک بھر کے ایوانوں کا سر بلند کیا ہے، مجھے بجا طور پر اس پر فخر ہے۔
مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو حالات بھی ہوئے تم عالمگیر کی پشت پر ہاتھ رکھو گے۔ وعدہ کرتا ہوں جہانگیر، 100 بار وعدہ کرتا ہوں۔ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ اب میرے دل کو چین آ گیا ہے۔ جہانگیر اپنے دونوں ہاتھوں میں اعجاز کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ آ گئی۔ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ تو نے دیکھا ہے جو کمی کمین طبقہ ہے وہ اتفاق کی وجہ سے دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ایک دوسرے کو بندوقیں مارتے ہیں اور ضمانتیں کرانے ہمارے پاس آتے ہیں، مگر جب مقابلے کی بات آتی ہے تو جہانگیر نے 5 انگلیوں کی مٹھی کس کر دکھائی۔ ایسے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ہماری قوم کا نام ہی فخر کی علامت تھا۔ آج ہر ایرا گیرا ملک اور چودھری بنا پھرتا ہے۔ اپنے نام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تیرا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ اب میں تسلی سے اپنے دن پورے کروں گا۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو بھائی جہانگیر، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اعجاز نے کہا۔ جہانگیر دیر تک اعجاز کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبائے بیٹھا رہا۔ نوکر نے آ کر اطلاع دی، جی بیبیاں گڈی میں بیٹھ گئی ہیں۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر برآمدے میں سرفراز اور عالمگیر سردی سے سی سی کرتے ہوئے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ دریوں پر لوگ اسی طرح بیٹھے اور لیٹے ہوئے سوتے جاگتے ہوئے حقے گڑگڑا رہے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ تیری کچہری تو بھائی اسی طرح لگی ہوئی ہے، اعجاز نے ہنس کر کہا۔ تیری کچہری تو بھائی اسی طرح لگی ہوئی ہے، اعجاز نے ہنس کر کہا۔ یہ نامراد اب کوئی جانے والے ہیں؟ جہانگیر نے کہا، یہیں پر لمبے پڑ جائیں گے، سویرے اٹھ کر الٹا اپنا رات گزارنے کا حق مانگیں گے، چائے پراٹھے طلب کریں گے، پھر کہیں جا کر ان سے خلاصی ہوگی۔ ہنستے ہنستے جہانگیر اور عالمگیر اعجاز اور سرفراز سے گلے مل کر رخصت ہوئے۔ سرفراز نے لباس کے اندر جہانگیر کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو محسوس کیا، مگر اس کے مانکے میں زور تھا۔ اس وقت سرفراز نے اپنے اندر جہانگیر کے لیے عجیب سی یکجہتی کا جذبہ محسوس کیا۔ پھر پروگرام پکا ہے نا؟ عالمگیر نے سرفراز سے پوچھا۔ کیا پروگرام بنا ہے بھائی؟ جہانگیر نے پوچھا۔ شکار کا، عالمگیر نے جواب دیا۔ ہاں ہاں، سرفراز کو تیتر شیتر کھلاؤ، اس کی صحت بحال ہو۔ مگر سنو، جہانگیر منہ آگے کر کے اونچی سی سرگوشی میں بولا، چنے کی دال کا نام نہ لینا۔ چاروں قہقہہ لگا کر ہنسے۔ سب دوبارہ ہاتھ ملا کر رخصت ہوئے۔ کیوں بھائی غفار خان، کھانا ٹھیک ٹھاک ملا؟ ٹھیک ٹھاک کیا ملک صاحب، بہت ودیا ملا، غفار خان لبوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ گاڑی میں تینوں عورتیں اور دونوں لڑکے چٹر پٹر کر رہے تھے۔ حسینے، میرے ساتھ آؤ گے؟ اعجاز نے پوچھا۔ ابا سردی ہے۔ ہاں ہاں، جی چھوڑ گئے نا، اعجاز نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ سرفراز اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ حسن اور حسین سر سینوں پر لٹکا کر سو گئے۔ گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ حسن اور حسین سر سیٹوں پر لٹکا کر سو گئے۔ وہ خاکی کوٹ والا ملک جہانگیر تھا؟ سکینہ نے سرفراز سے پوچھا۔ ہاں، تم نے اسے کہاں دیکھا بی بی؟ جب ہم موٹر سے اترے تو سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ہائے، میں نے اسے پہچانا ہی نہیں، سوکھ کر لکڑی ہو گیا ہے۔ ہاں، سرفراز نے کہا، بیمار ہے۔ سکینہ، جمیلہ اور ان کی ماں دوبارہ جہانگیر کے گھر کی عورتیں ان کے لباسوں اور زیوروں اور ان کی آپس کی باتوں کے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ جب گاڑی ان کی گلی کے سر پر جا رکی تو سرفراز کا جی ہلکا ہو چلا تھا اور نیند اس کی آنکھوں میں بھری آتی تھی۔ ملک صاحب، ڈرائیور غفار خان اعجاز سے بولا۔ اجازت ہے؟ ہاں غفار خان، اعجاز اس کی جیب میں 10 کا نوٹ اڑستا ہوا بولا۔ حاجی صاحب سے میرا سلام کہہ دینا، 1-2 دن میں آ کر ملوں گا۔ بہت اچھا جناب، سلام علیکم۔ وعلیکم السلام غفار خان، خدا حافظ۔ صحن میں داخل ہو کر سرفراز نے اعجاز سے کہا، میرا کل شہر جانے کا ارادہ ہے۔ جلدی کیا ہے؟ اعجاز نے کہا، 2 مہینے پڑے ہیں، چلے جانا۔ ہمارے ایک کورس میٹ جمال کی خبر ملی ہوئی ہے، اس کی پوسٹنگ یہاں کی ہو گئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس سے جا کر مل لاؤں۔ تو ٹھیک ہے، موٹر سائیکل لے جانا، شام تک آ جاؤ گے نا؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ پرسوں تک رکوں گا۔ تمہیں موٹر سائیکل تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میں 2-4 روز
گھر پر ہی رہوں گا۔ مگر سرفراز نہ ایک روز نہ 2 روز بلکہ پورے 7 دن تک شہر سے نہ لوٹا۔ پہلے ہی روز جمال کی جیپ میں شہر کی بڑی سڑک سے گزرتے ہوئے اتفاق سے اس کی ملاقات نسرین سے ہو گئی۔ اگلے ہی روز اس کی ملاقات گاؤں کے ایک آدمی سے ہوئی، جس کے ذریعے اس نے اعجاز کو پیغام بھیج دیا کہ ضروری کام سے اسے شہر میں چند روز رکنا پڑے گا۔ شام کے وقت سرفراز شعیب کے گھر آ جاتا اور نسیمہ اور شعیب سے کچھ دیر باتیں کرتا، مگر جلد ہی سونے کے لیے چلا جاتا۔ دن کے وقت وہ مختلف جگہوں پہ نسرین سے ملتا۔ جمال کو جیسے سرفراز اور نسیمہ کی منگنی کی خبر تھی۔ سرفراز نے نیم مذاق اور نیم سنجیدگی سے اس راز میں شریک بننے پر راضی کر لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب جمال نے دیکھا کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے اس بات پر سرفراز کو لعنت ملامت بھی کی، جسے سرفراز نے نظر انداز کر دیا۔ نسیمہ کو بھی سرفراز کے اندر اس تبدیلی کا احساس ہو چکا تھا، تاہم اس نے سرفراز کی زندگی میں پچھلے 2 برس کے حالات کے پیش نظر اس کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ 7 روز تک نسیمہ اور شعیب اسی اندازے میں رہے کہ سرفراز دن کے وقت گاؤں چلا جاتا ہے اور ہر شام کو صرف انہیں ملنے کی خاطر شہر آتا ہے۔ سرفراز نے بھی اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش نہ کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے دنیا کے ساتھ سرفراز کی اپنی فریب کاری کی ابتدا ہو چکی تھی۔ 7 روز کے بعد سرفراز گاؤں گیا تو جھوٹ سچ کہانی سنا کر 2 دن کے بعد ہی پلٹ آیا۔ اب اس نے جمال کے ذریعے اس کے میس میں کمرہ لے کر مہمان کے طور پر رہنا شروع کر دیا۔ اپنی بقیہ پونے 2 ماہ کی چھٹی کے دوران سرفراز نے گاؤں میں صرف 10 دن گزارے۔ نسیمہ اور شعیب سے بھی 7-8 بار ہی ملا، باقی کے دن وہ ہر روز نسرین سے ملتا رہا۔ اس کے باوجود سرفراز ہر روز ایک اجنبیت لے کر واپس آتا تھا۔ وہ نسرین کی یاد پر کبھی بھی حاوی نہ ہو سکا۔ نسرین میں اسے ایک ایسی عورت نظر آئی تھی جو ایک بچے کی سی معصومیت رکھتی تھی، مگر ساتھ ہی ایک پوری عورت کی نامعلوم علائش کی حامل بھی، جو کہ ایک فریب تھی یا نہیں، مگر جو سرفراز کے 2 لخت قلب سے کسی نہ کسی طور پر میل کھاتی تھی۔ اعجاز نورپور سے دتے کمار کے جنازے میں شریک ہو کر واپس آ رہا تھا کہ ملکوں کے بھٹے پر ایک ہجوم کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے موٹر سائیکل کا رخ اس کچے راستے پر موڑ دیا جو بھٹے تک جاتا تھا۔ 60-70 آدمیوں کی ریل پیل تھی، 8-10 پولیس والے تھے، ایک پولیس کی گاڑی تھی۔ بھٹے پر کام کرنے والے مزدور ادھر ادھر خاموش کھڑے تھے، ان کی عورتیں منہ پہ کپڑا رکھے رو رہی تھیں۔ اعجاز موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے ہجوم میں جا گھسا۔ درمیان میں 2 کرسیاں رکھی تھیں جن پر نورپور تھانے کا SHO چودھری اظہر اور اس کے نائب محرر تھے۔ نائب محرر ایک گتے پر چند کاغذات رکھے اسے گھٹنے پر ٹکائے ہاتھ میں قلم پکڑے بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے ہجوم کے دائرے کے بیچ میں کوئی شے چادر سے ڈھکی ہوئی زمین پہ پڑی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلی تھی۔ کیا ہوا؟ اعجاز نے گاؤں کے ایک آدمی کو پہچان کر پوچھا۔ ملک حمید قتل ہو گیا ہے۔ ہیں؟ اعجاز چونک کر تقریباً اچھل پڑا۔ مجمع میں سب کی نظریں اس چادر پہ جمی تھیں جو SHO کے پاؤں سے چند انچ کے فاصلے پہ پھیلی تھی۔ ملک لطیف جو ملک حمید سے دوسرے نمبر پر تھا، کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے، دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے ہوئے ایک طرف زمین پہ اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ رو رہا ہے۔ اس کے 4-5 بھائی اس کے پیچھے خاموش بیٹھے تھے۔ اعجاز کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو اس واقعے کی خبر کیوں نہیں ہوئی، مگر وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑا تھا اور مختلف راستے سے، جہاں ایک دوسرے گاؤں میں اسے کسی سے ملنا تھا، نورپور پہنچا تھا۔ واپسی پر وہ پکی سڑک سے آیا تھا۔ قاتل پکڑا گیا؟ اعجاز نے پوچھا۔ آدمی نے نظریں چادر سے ہٹائے بغیر ایک لہجے کے توقف سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہ اسے اس سانحے کی موجودگی میں اعجاز کے سوال سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اتنے میں سڑک کی جانب سے ایک موٹر سائیکل آئی جس پہ 3 فیتوں والا حوالدار اور اس کے پیچھے ایک سپاہی سوار تھے۔ موٹر سائیکل ٹھہرا کر وہ نیچے اترے اور سیدھے تھانے دار کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سپاہی کے ہاتھ میں ایک لمبا سا پلاسٹک کا تھیلا تھا۔ ہٹ جاؤ اے! تھانے دار مجمع پر چیخا۔
یہ تمہاری ماں کا نکاح ہو رہا ہے، ساروں کو پکڑ کر اندر کر دوں گا۔ بدماشو، سویرے سے کہہ رہا ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، چلو چلو جاؤ، اپنے کام پر جاؤ، پیچھے ہٹو، جگہ خالی کرو۔ 3-4 سپاہی ڈنڈے سوٹے لہرا لہرا کر مجمع کو پیچھے ہٹانے لگے۔ لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر رک گئے۔ دائرہ کچھ وسیع ہوا۔ تھانے دار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اشارے پر ایک سپاہی نے بڑھ کر زمین پہ پڑا چادر کا پردہ اٹھایا۔ مجمع سے ایک ملفوف سی ہونک بلند ہوئی۔ لوگ ہلنے جلنے لگے، کچھ آگے آنے کو ہاتھ مارنے لگے، کچھ ایک نظر ڈال کر پیچھے ہو گئے۔ عورتوں نے ایک ساتھ ہائے کر کے منہ پھیر لیے۔ سامنے انسانی جسم کے متعدد اعضاء الگ الگ پڑے تھے، جو جل کر تقریباً کوئلہ بن چکے تھے۔ گردن سے اوپر چہرہ اور سر آگ نے یوں مسخ کر دیا تھا کہ کسی قسم کی شناخت سے بعید تھا۔ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے ہوں، مگر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں دکھائی دیتی تھیں۔ شخصیت کی شناخت کر کے صرف ایک شے تھی جو قاتل کی نظر سے چھوٹ گئی تھی۔ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں ملک حمید کی فیروزے کی انگوٹھی موجود تھی۔ اس کی چاندی آگ کی حدت سے ٹیڑھی میڑھی ہو چکی تھی، مگر انگلی سے گوشت اتر جانے کے باوجود انگوٹھی انگلی پر قائم تھی۔ فیروزے کا پتھر بد رنگ ہو گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہیں کا وہیں جڑا ہوا تھا۔ تھانے دار کے ساتھ ایک آدمی اٹھ کر مختلف زاویوں سے ان اعضاء کی تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ ایک سپاہی چاک کے ٹکڑے سے ان کے گردا گرد لکیر کھینچ رہا تھا، گویا انہیں ایک حصار میں مقید کر رہا ہو۔ دونوں آدمی ایک دوسرے کے رستے میں حائل ہو رہے تھے، مگر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔